واقعات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسط نمبر 42 اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، کافی دنوں کی غیر حاضری کے بعد پھر سے آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ ناظرین، اس عظیم الشان سلسلے کی فقط چند اقساط ہی باقی ہیں جسے ہم اسی ہفتے اپنے چینل پر اپلوڈ کر دیں گے، لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور کمنٹ بھی ضرور کرتے جائیں۔ معزز ناظرین، آئیے اب آگے بڑھتے ہیں قسط نمبر 42 کی جانب۔ ناظرین، حضرت طفیل رضی اللہ عنہ یمن کے قبیلہ دوس کے سردار اور نہایت اعلیٰ سوجھ بوجھ کے مالک اور شاگرد تھے۔ ان کے قبیلے کو نواحِ یمن میں امارت حاصل تھی۔ ناظرین، وہ نبوت کے 11ویں سال مکہ تشریف لائے تو وہاں پہنچنے سے پہلے ہی اہل مکہ نے ان کا استقبال کیا اور نہایت عزت و احترام سے پیش آئے۔ پھر ان سے عرض پرداز ہوئے، اے طفیل، آپ ہمارے شہر تشریف لائے ہیں اور یہ شخص جو ہمارے درمیان ہے اس نے ہمیں سخت پیچیدگی میں پھنسا رکھا ہے، ہماری جمعیت بکھیر دی ہے اور ہمارا شیرازہ منتشر کر دیا ہے۔ اس کی بات جادو کا سا اثر رکھتی ہے کہ آدمی اور اس کے باپ کے درمیان، اور آدمی اور اس کے بھائی کے درمیان، اور آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان تفرقہ ڈال دیتی ہے۔ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ جس افتاد سے ہم دوچار ہیں کہیں وہ آپ پر اور آپ کی قوم پر بھی نہ آن پڑے، لہٰذا آپ اس سے ہرگز گفتگو نہ کریں اور اس کی کوئی چیز نہ سنیں۔ ناظرین، حضرت طفیل رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ یہ لوگ مجھے برابر اسی طرح کی باتیں سمجھاتے رہے، یہاں تک کہ میں نے تہیہ کر لیا کہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی چیز سنوں گا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات چیت کروں گا، حتیٰ کہ جب میں صبح کو مسجد حرام گیا تو کان میں روئی ٹھونس رکھی تھی کہ مبادا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات میرے کان میں نہ پڑ جائے، لیکن اللہ کو منظور تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض باتیں مجھے سنا ہی دے۔ چنانچہ میں نے بڑا عمدہ کلام سنا، پھر میں نے اپنے جی میں کہا، ہائے مجھ پر میری ماں کی آہ و فغاں، میں تو واللہ ایک سوجھ بوجھ رکھنے والا شاعر آدمی ہوں، مجھ پر بھلا برا چھپا نہیں رہ سکتا، پھر کیوں نہ میں اس شخص کی بات سنوں، اگر اچھی ہوئی تو قبول کر لوں گا، بری ہوئی تو چھوڑ دوں گا۔ یہ سوچ کر میں رک گیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر پلٹے تو میں بھی پیچھے ہو لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر داخل ہوئے تو میں بھی داخل ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آمد کا واقعہ اور لوگوں کے خوف دلانے کی کیفیت، پھر کان میں روئی ٹھونسنے اور اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سن لینے کی تفصیلات بتائیں، پھر عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بات پیش کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ پر اسلام پیش کیا اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ اللہ گواہ ہے، میں نے اس سے عمدہ قول اور اس سے زیادہ انصاف کی بات کبھی نہ سنی تھی، چنانچہ میں نے وہی اسلام قبول کر لیا اور حق کی شہادت دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میری قوم میں میری بات مانی جاتی ہے، میں ان کے پاس پلٹ کر جاؤں گا اور انہیں اسلام کی دعوت دوں گا، لہٰذا آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ وہ مجھے کوئی نشانی دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی۔ ناظرین، حضرت طفیل رضی اللہ عنہ کو جو نشانی عطا ہوئی وہ یہ تھی کہ جب وہ اپنی قوم کے قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے پر چراغ جیسی روشنی پیدا کر دی۔ انہوں نے کہا، یا اللہ، چہرے کے بجائے کسی اور جگہ یہ نشانی عطا فرما، مجھے اندیشہ ہے کہ لوگ اسے مثلا کہیں گے
لگے، چنانچہ یہ روشنی ان کے ڈنڈے میں پلٹ گئی۔ پھر انہوں نے اپنے والد اور اپنی بیوی کو اسلام کی دعوت دی اور وہ دونوں مسلمان ہو گئے، لیکن قبیلہ والوں نے ان کی بات نہ سنی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ ان کے لیے بد دعا فرمائیے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بجائے بد دعا کے یہ دعا کی، اے اللہ دوست کو ہدایت دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا اثر یہ ہوا کہ پورے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا اور غزوہ طائف کے موقع پر پورا قبیلہ دوست حاضر تھا۔ ناظرین، انہی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی تھے جن کی قسمت میں امام المحدثین بننا تھا۔ ناظرین، حضرت طفیل رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال تک مدینہ میں رہے اور 11 ہجری میں مسلمہ کذاب کے خلاف لڑتے ہوئے یمامہ میں شہید ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ قبائل کا دورہ فرماتے اور اسلام کی تبلیغ کرتے اور ہر سال مینا، عکاظ، مجلہ وغیرہ کے میلوں میں قبائل عرب کو دعوت دیتے۔ حج کا زمانہ آیا تو قافلوں کے قافلے مینا کی وادی میں پڑاؤ ڈالنے لگے۔ اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کا جو بیڑا اٹھا رکھا تھا، ناظرین اس کے تئیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی یہ تھی کہ آپ رات کی تاریکی میں قبائل کے پاس تشریف لے جاتے تاکہ مکے کا کوئی مشرک رکاوٹ نہ ڈال سکے۔ ناظرین، اسی حکمت عملی کے مطابق ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہمراہ لے کر باہر نکلے اور مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر عقبہ کی گھاٹی میں پہنچے۔ بنو زحل اور بنو شیبان بن ثعلبہ کے ڈیروں سے گزرے تو ان سے اسلام کے بارے میں بات چیت کی۔ ناظرین، انہوں نے جواب تو بڑا امید افزا دیا لیکن اسلام قبول کرنے کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہ کیا۔ ناظرین، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینا کی گھاٹی سے گزرے تو کچھ لوگوں کو باہم گفتگو کرتے سنا۔ آپ نے سیدھے ان کا رخ کیا اور ان کے پاس جا پہنچے۔ ناظرین، یہ مدینہ کے 6 جوان تھے اور سب کے سب قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے۔ ناظرین، یہ اہل مدینہ کی خوش قسمتی تھی کہ وہ اپنے حلیف یہود مدینہ سے سنا کرتے تھے کہ اس زمانے میں ایک نبی بھیجا جانے والا ہے اور اب جلد ہی وہ نمودار ہوگا، ہم اس کی پیروی کر کے اس کی معیت میں تمہیں عاد ارم کی طرح قتل کر ڈالیں گے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت کیا، آپ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، مدینہ سے آئے ہیں اور بنو خزرج سے تعلق ہے۔ آپ نے پوچھا، کیا یہودیوں کے حلیف ہو؟ عرض کیا کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا، کیا آپ لوگ میری کچھ باتیں سن سکتے ہیں؟ ناظرین، وہ لوگ بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور قرآن مجید کی تلاوت فرمائی۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ تو وہی نبی ہے جس کا مدینہ کے یہودی تذکرہ کرتے رہتے ہیں، اور یہ بھی کہا کہ دیکھو یہود ہم سے اس اولیت میں بازی نہ لے جائیں۔ یہ کہہ کر سب نے ایک ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ ناظرین، ان 6 خوش نصیبوں کے نام یہ ہیں۔ نمبر 1، حضرت ابو امامہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ۔ ناظرین، خزرج کی شاخ بنی مالک بن نجار سے تعلق تھا۔ صحابہ میں سب سے پہلے انہی نے سن 1 ہجری میں وفات پائی۔ نمبر 2، حضرت عوف بن حارث بن رفاع رضی اللہ عنہ بنی نجار سے تعلق تھا اور ابن عفرا کہلاتے تھے، بدر میں وفات پائی۔ نمبر 3، حضرت رافع بن مالک بن عجلان رضی اللہ عنہ بنی زریق کے معزز شخص تھے، اس وقت تک
تک جس قدر قرآن اتر چکا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو عنایت فرمایا، احد میں شہید ہوئے۔ نمبر 4 حضرت قطبہ بن عامر بن حدیدہ رضی اللہ عنہ بنی سلمہ سے تعلق تھا۔ نمبر 5 حضرت عقبہ بن عامر بن ناہی رضی اللہ عنہ بنی خزام بن کعب سے تھے۔ نمبر 6 حضرت جابر بن عبداللہ زباب رضی اللہ عنہ بنی عبید بن عدی سے تھے۔ ناظرین، ان افراد کا شمار دانشوران مدینہ میں ہوتا تھا۔ انہیں اندازہ تھا کہ حال ہی میں اوس اور خزرج میں جو جنگ ہوئی تھی اس نے بڑی حد تک معاشرے کو پیس کر رکھ دیا تھا، اس لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ مزید ایسی کوئی جنگ ہو۔ اس لیے انہوں نے یہ توقع قائم کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت جنگ کے خاتمے کا ذریعہ ثابت ہوگی۔ ناظرین، چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی قوم کو اس حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ کسی اور قوم میں ان کے جیسی عداوت اور دشمنی نہیں پائی جاتی۔ ہمیں توقع ہے کہ آپ کی دعوت کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان میں یکجہتی پیدا کرے گا اور یہ کہ موجودہ حالات آپ کی تشریف آوری کے لیے سازگار نہیں۔ ہم مدینہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی خبر دینے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو آپ کی دعوت کی طرف بلا کر ان کے سامنے دین اسلام پیش کریں گے اور آئندہ سال پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ناظرین، اس کے بعد وہ لوگ مدینہ واپس ہوئے اور ان کے ذریعے گھر گھر اسلام کا چرچا ہونے لگا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 43 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔